بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج ہم دیکھیں گے UGC نیٹ JRF میں شامل یونٹ 2 میں فخر الدین نظامی کے بارے میں۔ نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کا قدیم ترین لسانی و ادبی سرمایہ ہے۔ مثنوی کا ڈھانچہ داستانی عناصر سے مرکب ہے۔ فوق فطری عناصر اور محیر العقل واقعات سے مثنوی میں دلچسپی پیدا کی گئی ہے۔ مثنوی کی ساری فضا ہندوستانی ہے۔ یہ مثنوی نامکمل ہے، اس لیے اس میں قصے کے اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں چلتا۔ قدم راؤ پدم راؤ کی زبان بہت مشکل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان پر سنسکرت و پراکرت اور علاقائی زبانوں کے الفاظ اور قصے پر ہندوی روایات کے گہرے اثرات ہیں۔ اس میں دو اسلوب ملتے ہیں، ایک وہ جس پر ہندوی روایت کا گہرا اثر ہے اور دوسرا وہ جس پر فارسی کا رنگ اور آہنگ چڑھنے لگتا ہے۔ مثنوی میں ناری، سجات، کجات، اتم اور پران وغیرہ الفاظ آئے ہیں۔ عربی فارسی کے بگڑے الفاظ کے علاوہ خالص عربی الفاظ نعت و حمد وغیرہ آئے ہیں۔ ایک آدھ جگہ پورا مصرع فارسی کا آ گیا ہے، جیسے مرصع، مکلل، قباصر، کلاوہ وغیرہ۔ اس میں کہاوتوں، محاوروں، ضرب الامثال کے استعمال کثرت سے ہوا ہے، جیسے پھول پھول ہونا وغیرہ۔ حروف سیتی، لگ، جدا اور کیرا کا وغیرہ ماضی مطلق کے لیے یا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ستی اور چا کا استعمال بھی مثنوی میں کثرت سے ہوا ہے۔ نظامی کی ایک مثنوی خوف نامہ ہے، جس کی زبان بامقابلہ قدم راؤ پدم راؤ کے صاف ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ 825 ہجری سے 839 ہجری اور 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی۔ اس مثنوی کا اصل نام کیا تھا، یہ بھی اس وجہ سے معلوم نہیں ہے کہ مثنوی کے ابتدائی اور آخری صفحات غائب ہیں۔ UGC نیٹ میں اس طرح سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کس مثنوی کے ابتدائی اور آخری صفحات غائب ہیں، تو وہ کون سی مثنوی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ۔ مثنوی کے دو کردار ہیں، ایک قدم راؤ اور جو راجا ہے، دوسرا پدم راؤ جو وزیر۔ مولانا نصیر الدین ہاشمی نے انہی کرداروں کی مناسبت سے اس کا نام مثنوی قدم راؤ پدم راؤ رکھ دیا ہے اور یہ مثنوی اب اسی نام سے مشہور ہوئی۔ ہاشمی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مثنوی جو قدم راؤ پدم راؤ سے موسوم تھی، ہم نے لطیف الدین اور ایسی مرحوم تاجر کتب کے پاس دیکھی تھی اور اسی زمانے میں اس کے نوٹ اخذ کیے گئے تھے۔ ممکن ہے نواب سالار جنگ مرحوم کے مخطوطات موجود ہوں، لیکن کتب خانہ سالار جنگ کی وضاحتی فہرست کی اشاعت کے بعد اب یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ وہاں بھی اس مثنوی کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ ہاشمی صاحب کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود تاجر کتب نے اس مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ رکھ دیا تھا اور یہی نام ہاشمی صاحب نے قبول کر لیا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ کتب خانہ انجمن ترقی اور اردو پاکستان کا نسخہ وہی ہو جسے نصیر الدین ہاشمی نے لطیف الدین اوریسی کے پاس دیکھا تھا۔ مخطوطے کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کا نام فخر الدین اور تخلص نظامی تھا۔ مثنوی میں کئی جگہ اس نے اپنا نام اور تخلص ساتھ ساتھ استعمال کیا ہے اور یہ التزام رکھا ہے کہ پہلے ایک شعر میں وہ خود کو اپنے پورے نام فخر دین سے مخاطب کرتا ہے اور ایک یا دو شعر کے بعد وہ اپنا تخلص لاتا ہے۔ یہ کئی جگہ اس نے صرف فخر دین استعمال کیا ہے، مثلاً یہ شعر دیکھیے: کہے فخر دیں ایک ساچا بچن، پہلے پرکھے جے کرے کوئی کن۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے خود اپنے قلم سے اس مخطوطے پر مصنف کا نام فخر الدین لکھا ہے اور اپنے مضمون اردو مطبوعہ دائرہ معارف اسلامیہ 338 مطبوعہ لاہور میں بھی یہی لکھا ہے کہ مصنف کا نام فخر الدین نظامی تھا، جو یقیناً صحیح نہیں ہے۔ نظامی کی زندگی کے حالات کسی تذکرہ و تاریخ میں نہیں ملتے۔ مثنوی شہادت کے پیش نظر صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ احمد شاہ ولی بہمنی کے زمانے میں بیدر میں تھے۔ اس مثنوی میں اشعار کی تعداد 1032 ہے اور 1033واں شعر نامکمل ہے۔ اس مثنوی کا 1033واں اشعار نامکمل ہے، اس کے بعد کے اشعار ضائع ہو گئے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔